بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، سورہ مدثر شروع ہوتی ہے۔ سورہ مزمل میں دعوت کے لیے کیسی تیاری ہونی چاہیے اس کا بیان تھا۔ سورہ مدثر میں یہ کہ دعوت کیسے دینی ہے اس کا بیان۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا اور آپ کو یہاں بھی وہی پیارے القاب سے مخاطب کیا گیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ چادر اوڑھنے کی بات کیوں آئی؟ مزمل میں تو تقریباً یہی ہے کہ پہلی وحی کے موقع پر جو آپ نے زملونی فرمایا تھا اسی مناسبت سے یا ایھا المزمل آپ کا لقب ہے، لیکن سورہ مدثر میں دوسری وحی، چونکہ پہلی وحی اور دوسری کے بیچ میں ایک وقفہ ہے، فترت وحی کا زمانہ ہے۔ بعض حضرات نے بہت لمبا لکھا ہے لیکن وہ مناسب نہیں ہے اور تاریخی روایتوں کے ساتھ وہ جڑے گا نہیں۔ تھوڑا وقفہ ہے لیکن بہرحال وقفہ ہے، جس میں آپ کی پریشانی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو جب دوسرا وقفہ ختم ہوا اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا جو ہم سورہ نجم میں پڑھ چکے، تو پھر اس سے آپ کو گھبراہٹ ہوئی اس ذمہ داری سے کہ کس طرح اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے اوپر پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ دثار اور زمال دونوں قریب قریب ہم معنی لفظ ہیں۔ تدثر بھی اوپر کے کپڑے کو کہتے ہیں اور تزمل بھی اوپر کے کپڑے کو کہتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، یہاں آپ نے فرمایا تھا مجھے کپڑا اڑا دو، چادر اڑا دو، اس مناسبت سے اللہ نے پیار سے آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھ کھڑے ہوں، فانذر تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں، آپ کے آرام کا زمانہ گیا، اب آپ کی محنت کا زمانہ آ گیا، آپ اٹھیں اور لوگوں کو آگاہ کریں، ڈرائیں لوگوں کو۔ کس سے ڈرائیں؟ ان کے انجام بد سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، شرک سے ڈرائیں، کفر سے ڈرائیں، اس کے برے نتیجے سے ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ سب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، کوئی گاؤں کا چودھری کھڑپینچ، کوئی کسی برادری کا، وہ اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ نہیں بڑائی بیان ہو رہی ہے تو رب کی بڑائی نہیں بیان ہو، رب کا بڑی تاکید ہے اس میں، اور اپنے رب ہی کی فکبر، تو آپ کبریائی بیان کیجئے، اسی کی بڑائی بیان کیجئے۔ وثیابک فطہر، تو آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہ معنی بھی جس طرح آج تک آپ نے پاکی کو پسند فرمایا، آئندہ بھی پاکی کو پسند فرمائیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور یہ معنی بھی کہ اصل پاکی کردار کی پاکی، اخلاق کی پاکی، خیالات کی پاکی، نظریات کی پاکی ہے۔ جس طرح آج تک پاک تھے اس طرح پاک رہیے، بلکہ دوسروں کو پاک کرنے کا انتظام فرمائیے۔ والرجز فاہجر، والرجز، اور خاص طور سے بتوں کی گندگی، رجز کے معنی گندگی، شرک کی گندگی، فاہجر، اس سے آپ ہجرت کر جائیے۔ جس طرح آج تک دور تھے اسی طرح دور رہیے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ ہر قسم کی اخلاقی بلندی پر فائز تھے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک تھے اور قوم کے رسم و رواج سے پاک تھے۔ شرک کی تو بات ہی کیا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہوا تھا۔ حدیث میں وہ سیرت میں روایت آتی ہے نا کہ ایک مرتبہ آپ کو خیال ہوا، دیکھو شہر میں یہ جو محفلیں لگتی ہیں رات کو اور دیر تک کچھ سناتے اور کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو خیال ہی آیا تھا، اپنی بکریاں ساتھی کے حوالے کی، تشریف لے گئے، لیکن ابھی منزل پر نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں کوئی ہنگامہ سا محسوس ہوا۔ تو یہ کیا ہنگامہ ہے؟ پتہ چلا کسی شادی کا ہے۔ آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی بیٹھے ہی تھے باہر ہی تو آنکھ لگ گئی اور پھر سورج کی شعاؤں نے ہی آپ کو جگایا، آپ کو اللہ نے دور رکھا۔ فہجر، تو آپ اس سے دور رہیے جیسے آج تک دور رہے۔ اور اصل آپ کو نہیں دور رہنا، آپ تو دور ہیں، آپ کو سنا کر کہا جا رہا ہے آپ دور کیجئے لوگوں کو، اس کے لیے محنت کیجئے، اس کے لیے دین پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیے، مگر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان نہ کیجئے، تستکثر، اس حالت میں کہ آپ زیادتی کو طلب کریں، آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت نصیب ہو، کوئی جہنم میں جانے سے بچ جائے، آپ کسی کو دین پہنچائیں تو اس سے آپ کو کوئی دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے جائیں گے،
تو ایسے وقت میں کیا کریں؟ ولی ربک فاصبر، اور آپ اپنے رب کے لیے ڈٹ جائیے، صبر کیجئے، انتظار کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ، تو جب پھونکا جائے گا، جب بگل بجائی جائے گی، پھر ناقور میں پھونکا جائے گا، ناقور میں، یہ بھی صحیح، اور جب بجایا جائے گا بگل کو، ناقور، نقر ینقر، بجانا، یہ بھی صحیح۔ فذالک، تو وہ یومئذ، اس دن، یوم عسیر، بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑا سخت ہوگا، مخالفت ہوگی، آپ کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھے گا، جس کا تھوڑا اشارہ سورہ مزمل میں بھی تھا۔ سورہ مدثر میں کیا کیا طوفان بدتمیزی اٹھے گا، اس کی طرف بھی اشارہ۔ ایرے غیرے نتھو خیرے سب کھڑے ہوں گے، مکہ کے مالدار کھڑے ہوں گے آپ کے خلاف، قرآن کے خلاف تبصرے کریں گے، آپ کے خلاف تبصرے کریں گے۔ یہاں سے آگے کی آیتیں کافی بعد کی آیتیں ہیں، اور وہ یہاں کیوں رکھی گئیں؟ اس لیے کہ جو اوپر مضمون چل رہا تھا وہ بالکل اسی سے مل رہا تھا کہ جب طوفان بدتمیزی اٹھے گا تو کیسے لوگ اٹھیں گے؟ جن کے پاس اللہ نے مال و دولت کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ کا ان پر کرم ہے، وہ شکر کرنے کے بجائے اس مالک کے خلاف، اس کے دین کے خلاف، اس کے نبی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نہ گھبرائیے، ذرنی، چھوڑ دیجئے نی مجھ کو، ومن خلقت، اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدن تنہا، اکیلا پیدا کیا، یا جس کو میں نے اکیلے نے پیدا کیا، کوئی شریک نہیں تھا، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا۔ جب دنیا میں آیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، تن کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور بنایا میں نے اس کے لیے مالا ممدودا، پھیلایا ہوا مال، خوب دولت دے گی، پھیل گئی اس کی دولت پورے مکہ میں۔ وبنینا، اور میں نے اس کو بیٹے دیے، شہودن، پاس رہنے والے، حاضر رہنے والے، اس کے پاس کاروبار بھی ہے بیٹوں کا مگر پاس رہتے ہیں۔ ومہدت له تمہیدا، اور میں نے مہدت، درست کر دیا اس کے لیے، تمہیدن، تمام حالات کو، ہر ایک حالت اس کے لیے درست ہوتی چلی گئی، بس جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی سونا بن جاتی ہے۔ ثم یطمع، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے، ان ازیدا، کہ میں اس کو اور دوں۔ کلا، حقا، پکی بات ہے، کہاں اس کو اور ملے گا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، ہماری آیتوں کا دشمن، اور تمنا یہ ہے کہ اور ملے گا۔ سأرہقہ صعودا، اور نہیں ملے گا، میں ضرور چڑھاؤں گا اس کو صعودا پر۔ صعودا کیا ہے؟ جہنم کا ایک پہاڑ ہے، 70 سال میں آگ کا پہاڑ، اس کے اوپر چڑھے گا مجرم، اور 70 سال میں نیچے اترے گا، گرا دیا جائے گا، اوپر سے نیچے آئے گا۔ اور یہ بھی کہ صعود کے معنی چڑھنا، تو میں اس کو ارہقہ، اس کو چڑھا دوں گا، چڑھنے والے عذاب میں، اس عذاب میں ڈالوں گا جو چڑھتا ہی جائے گا۔ کیوں؟ اس کے جرائم تو دیکھو، انہ فکر، بے شک اس نے سوچا، کیا سوچا؟ کہ دین کو قبول کرنے کے لیے نہیں، دین کی مخالفت کے لیے تدبیریں سوچیں۔ وقدر، اور اس نے اندازہ لگایا کہ میں کس طرح مخالفت کروں۔ فقتل، تو وہ ہلاک ہو جائے۔ کیف قدر، کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ ثم، پھر قتل، وہ قتل کر دیا جائے، ہلاک ہو جائے۔ کیف قدر، کیسے اندازہ لگایا اس نے میرے کلام کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر ماری، ادھر ادھر دیکھا۔ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ وبصر، اور اس نے منہ بنایا اور منہ بگاڑا، جیسے کسی گندی چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہے۔ ثم، پھر ادبر، اس نے پیٹھ موڑی کہ میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ادھر۔ واستکبر، اور وہ اکڑا۔ فقال، تو پھر اس نے کہا، ان ھذا، یہ کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ قرآن جو پیش کیا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں، الا سحر، مگر ایک جادو ہے، یوسر، جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا قول البشر، مگر بشر کا قول ہے، یعنی یہ بنایا ہوا ہے، اپنا گھر سے گھڑا ہوا ہے، چلتا ہوا جادو ہے، خود بنایا ہے، اس کا مالک الملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سأصلیہ سقر، یہ میرے کلام کے بارے میں ایسا تبصرہ کر رہا ہے۔ سأصلیہ سقر، میں ضرور داخل کروں گا اس کو سقر، جہنم میں۔ وما ادراک، اور تجھے کچھ معلوم ہے، ما سقر، کیا ہے وہ جہنم؟ لفظی معنی ما، کیا ہے وہ چیز؟
ادرا جس نے بتایا ہے کا تجھ کو، لیکن آسان ترجمہ اردو والے کر لیتے ہیں اے قرآن پڑھنے والے تجھے کچھ پتا ہے ما سقر، وہ سقر کیا ہے، جہنم کا نام سقر، وہ جہنم کیا ہے، لا تبقی باقی نہیں چھوڑے گی، وہ جو اس میں پڑے گا، لا تبقی جزءا من اجزاء البدن، بدن کے حصوں میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑے گی، ٹکڑا ٹکڑا کرے گی، جلا کر کے راکھ کرے گی، ولا تذر اور کسی کو پیچھے بھی نہیں چھوڑے گی، مطلب لا تذر فردا من افراد المجرمین، مجرموں میں سے کوئی پیچھے نہیں بچے گا، لواحۃ وہ جھلسانے والی ہے، للبشر چہرے کی کھال کو یا انسان کو، لواحۃ وہ جلانے والی، وہ جھلسانے والی ہے، للبشر چہرے کی کھال کو، علیہا 19 اس کے اوپر 19 ہیں۔ اب میں نے بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کیے ہوئے سیدھا اوپر سے جوڑا تو معلوم ہوا کہ مضمون زبردست جڑ رہا ہے۔ فرمایا تھا آپ برداشت کیجئے، آپ اس امید میں نہ رہیے کہ یہ دین لوگوں کو پہنچائیں گے تو لوگ سجدہ شکر میں گر جائیں گے، ہوں گے ایسے لوگ بھی اکا دکا، مگر بھاری تعداد یہ ہوگی۔ آپ ان کو دین پہنچائیں گے، یہ سوچیں گے، اندازے لگائیں گے، مخالفت کے پلان بنائیں گے، پھر تیوری چڑھائیں گے اور پھر منہ بنائیں گے اور پھر یوں تبصرہ کریں گے کہ یہ جادو ہے جی اور یہ تو خود بنایا ہوا ہے۔ تو آپ ان کو مجھ پر چھوڑو، میں ان سے نمٹوں گا۔ کیسے نمٹوں گا؟ میں ان کو سقر میں ڈالوں گا۔ جانتے ہو سقر کیا ہے؟ جو اس میں پڑے گا وہ بچے گا نہیں اور کوئی پڑھنے سے بچے گا نہیں مجرم۔ لواحۃ للبشر وہ چہرے کو جھلسانے والی ہے اور اس کے اوپر 19 ہیں۔ یہ کون تھا ایسا کرنے والا؟ بہت تھے مکہ میں، اور کہیے کہ سارے مجرم تھے اور سب کے اسی طرح کے پلان تھے، لیکن خاص طور سے ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے۔ بڑا مالدار تھا، اس کے 13 بیٹے تھے، 2 ہی کو ایمان نصیب ہوا، باقی کو کیا ہوا کہیں تذکرہ ان کا ملتا نہیں ہے۔ 2 بیٹوں کو ایمان نصیب ہوا، مگر دونوں کو اللہ نے بڑی بڑی قربانیوں کے لیے قبول فرمایا۔ اس سے بھی پوچھا گیا، لوگوں نے حج کا موسم قریب آ گیا، لوگوں نے کہا کہ حج کا موسم قریب آ گیا ہے، ایک رائے متعین کرو، کہا کہ ایک ہی رائے کے اوپر سب لوگوں کو آگاہ کریں جو باہر سے لوگ آئیں گے، ورنہ باہر سے آنے والے لوگ تو مسلمانوں سے ملیں گے اور پکے مسلمان ہو جائیں گے، کیا کہیں؟ تو اس نے کہا تم ہی بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا ہم کہیں گے ہمارے علاقے میں ایک شاعر پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کے کلام میں کوئی شاعری کی بات ہے؟ کہا شاعری تو نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے جھوٹا ہے۔ اس نے کہا کہ آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جھوٹ تو کبھی نہیں بولا۔ کہا کیسے چلے گی یہ بات؟ اس نے کہا اور کیا؟ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے دیوانہ ہے۔ اس نے کہا ان میں کوئی دیوانگی ہے؟ اس طرح کی ایک ایک بات کو وہ خود ٹھکراتا رہا۔ تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے کیا کہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ کہہ کے گھر چلا گیا، مگر ابو جہل بڑا مکار تھا، اس نے اس کو گھر سے لایا اور دوسرے دن بلایا اور وہ بات کہی کہ سنا ہے مکہ میں شور مچا ہوا، تو کنگال ہو گیا ہے اور وہ قحافے کے بیٹا کے پاس تو جاتا ہے اور ان سے روٹیاں کھاتا ہے جا کر کے صبح صبح۔ بس یہ جوش میں آ گیا، کون مجھے کنگال کہتا ہے؟ میں اتنا بڑا سیٹھ مکہ کا، سب سے بڑا مالدار میں، مجھے ایسی کوئی بات کہہ رہا ہے؟ تو اس نے پھر مجمع جمایا اور پھر اس نے ابو جہل نے اسی کو آگے کیا کہ آپ ہی بتائیے کیا کیا جائے۔ تو اس نے پھر یہ سب کچھ کیا جو آیت میں بیان کیا۔ اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ بنایا اور اس کے بعد بتایا کیا بتاؤں، پھر پیٹھ موڑی، کہنے لگا یار دل بھی نہیں کرتا بات کرنے کو، یہ تو بڑی گندی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا جادو ہے بس اور خود بنایا ہوا ہے۔ فرمایا اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ ایک آدمی کا نام بطور مثال ہے، ورنہ سب کا حال یہی تھا۔ علیہا 19 اس کے اوپر 19 ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ یہاں تک آیت نازل ہوئی، اس کے بعد نہیں اتری تھی تو اس پر وہ تبصرہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا بس 19 ہیں، کہتا ہے 17 کو تو میں مار دوں گا، تمہیں پتا بڑا پہلوان ہوں میں، 2 بچیں گے ان کو تم پکڑ لینا۔ تو آگے کی آیت میں بیان کیا یہ 19 کون ہیں؟ یہ کوئی پہلوان نہیں، یہ فرشتے ہیں، فرشتے جو ایک ہی فرشتہ کافی ہو گیا پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھائے اور اٹھا کر کے پٹخ دے، وہ فرشتے ہیں۔ البتہ 19 کیوں ہیں؟ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور بیان کرنے والوں نے بہت حکمتیں بیان کی۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت حکمتیں بیان کی۔ فرمایا جہنم کے درجے کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ کہا 7، ہر دروازے کے اوپر 3 تو 6 تیا ہو گیا 18، 6 دروازوں پر ایک کے اوپر ایک۔ پوچھا یہ ایک کے اوپر ایک کیوں ہے؟ کہا یہ وہ دروازہ ہے کہ جس میں
ایمان والے ہیں وہ جرم کرنے والے گناہ کرنے والے کبھی نکل جائیں گے، تو اس پر ایک بھی کافی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جرائم جب تلاش کیے گئے تو جرائم کی تعداد بھی 19 بنتی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مجرموں کو جب دیکھا گیا کس کس قسم کے جرم کرتے ہیں اور کیسے مجرم ہوتے ہیں تو مجرموں کی تعداد بھی 19 ہی ہوتی ہے، اور فقہا نے کہا اللہ کے حوالے کرو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ 19 کیوں ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عذاب کی قسمیں 19 ہیں، جس قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں 19، اور ایک ایک عذاب کے اوپر ایک ایک فرشتہ افسر ہے، اس کے ماتحت کتنے ہیں وہ آگے آ رہا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں ان کو وہی جانتا ہے، خربوں اربوں کتنے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، تو 19 بڑے افسر ہیں۔ اسی کے جواب میں فرمایا وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے اصحاب النار، جہنم کے پہرے داروں کو، الا ملائکہ، جہنمی نہیں ترجمہ کیجئے، جہنم کے پہرے داروں کو الا ملائکہ، مگر فرشتہ بنایا، فرشتہ۔ ابو جہل کس سے مقابلہ کرے گا؟ فرشتوں سے۔ وما جعلنا عدتهم، اور نہیں بنایا ہم نے عدتهم ان کی تعداد کو، الا فتنة، مگر آزمائش کا ذریعہ، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یوں تبصرہ کرنے 19 کیوں ہیں۔ اگر آدمی پروردگار فرماتا 19 کروڑ ہیں تو یہ پھر اعتراض کرتے 19 کروڑ کیوں ہیں، 20 کروڑ کیوں نہیں ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی نہ کوئی عدد تو رکھیں گے، جو عدد بھی کہا جائے گا اسی پر اعتراض کریں گے، یہ ان کے لیے فتنے کا ذریعہ۔ لیستیقنا، بڑی اہم بات، اور تاکہ یقین کریں الذین، وہ لوگ اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی کہ یہ دین سچا ہے۔ 19 فرشتوں کو بیان کرنے سے کتاب والے کیسے یقین کریں گے؟ کیونکہ آج تک انہوں نے اپنے اکابر سے یہی سنا تھا کہ جہنم کے پہرے دار 19 ہیں، جب وہ 19 کی تعداد سنیں گے ان کا یقین اور بڑھ جائے گا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان میں ان کا اور ایمان بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تاکہ شک نہ کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے، یعنی کتاب والے کہیں کہ باقی تو ساری باتیں جو ہمارے دین میں تھی وہ فٹ آ رہی ہیں، شرائط کے مطابق آ رہے ہیں، یہ نبی بالکل وہی آخری پیغمبر ہیں، لیکن جہنم کے فرشتے ہمارے ہاں 19 تھے مگر انہوں نے کم بتائے، وہ شک نہ کریں۔ ایمان والے جب ان سے سنیں گے وہ بھی شک کریں گے، اس لیے ہم نے 19 بنایا۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ الذین، جن کے فی قلوبہم، دل میں مرض، بیماری ہے، والکافرون، اور کافر لوگ کہیں، کیا کہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا، اس سے مثلا مثال بیان کر کے 19 کیوں بیان کیا، 17 کیوں نہیں ہے، 18 کیوں نہیں ہے، 20 کیوں نہیں ہے۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح ایک ہی کلام اترتا ہے، کچھ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، کچھ گمراہ ہوتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یضل، گمراہ کرتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اور یہ تو 19 فرشتے بڑے افسر ہیں، ورنہ ان کے ماتحت کتنے ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور نہیں جانتا ہے جنود ربک، تیرے رب کے لشکروں کو، الا ہو، مگر وہی۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور نہیں ہے یہ جہنم الا ذکری، مگر نصیحت ہے، للبشر، انسان کے لیے۔ کیا زبردست ہے یہ جہنم، کیسی ہے؟ انسان کے لیے نصیحت ہے کہ اس کا تذکرہ سنے تو اس سے ڈرے۔ کلا، نہیں، والقمر، میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، واللیل، اور رات کی، اذ ادبر، جب وہ جانے لگے، والصبح، اور صبح کی قسم کھاتا ہوں، اذا اسفر، جب وہ صبح ہونے لگے، روشن ہونے لگے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ جہنم، لإحدى الکبر، بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ رات کی قسم جب وہ جانے لگے، جہالت کی اندھیری جا چکی ہے۔ صبح کی قسم جب وہ روشن ہونے لگے، ایمان کی روشنی آ چکی ہے۔ اب بات سمجھو کہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز، نذیرا للبشر، وہ آگاہ کرنے والی ہے، للبشر، انسان کو، بشر کو آگاہ کرنے والی ہے، ڈراتی ہے، کس لیے؟ لمن شاء، اس آدمی کے لیے جو چاہے، منکم، تم میں سے، ان یتقدم، کہ وہ آگے بڑھے، اس دین کو قبول کریں، او یتاخر، یا وہ پیچھے ہٹے۔ یہ معنی بھی کہ اب ہم نے نصیحت کر دی، جس کا دل چاہے وہ آگے بڑھے، جس کا دل چاہے وہ پیچھے ہٹے، نہ دین کو قبول کرے، یا یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف بڑھے اور گناہوں سے پیچھے ہٹے۔ کیوں؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، اس لیے کہ کل نفس، ہر جان، بما کسبت، جو اس نے کمائی کی، رہینتن، اس کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے۔
ہر ایک جان گویا کہ جہنم میں پہنچ چکی ہے. اب چھڑانے کے لیے نیکیاں کرنی ہیں. نیکیاں کرے گی تو جان چھوٹے گی. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں والے، وہ نیکیاں کر چکے، وہ اپنے آپ کو وہاں سے چھڑا چکے. وہ کہاں ہیں؟ فی جنات، وہ باغوں میں ہوں گے. یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. کس کے بارے میں؟ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. بھئی وہ فلاں فلاں کرمنل، وہ بڑا مجرم تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ما سلککم، اسی بیچ میں سیدھا جہنمیوں سے بات کرنے لگ جائیں گے اور مجرموں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلکا، کس چیز نے داخل کر دیا تم کو فی سقر، سقر میں، جہنم میں. کیا کام کرتے تھے؟ تمہارے بڑے بڑے جرم بتاؤ، کیا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے لم نکو، ہم نہیں تھے، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے. نمازی پارٹی کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس لیے ہم جہنم میں آئے. اور کیا کام کرتے تھے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نہیں تھے نطعم، کھلانے والے، نہیں کھلاتے تھے، المسکین، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا. وَكُنَّا نَخُوضُ، تو کرتے کیا تھے؟ كُنَّا نَخُوضُ، ہم گپے مارتے تھے، مع الخائضین، گپے مارنے والوں کے ساتھ. اور نخوض کے دوسرے معنی دین کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اس سازش میں اتنے لگے کہ آخرت کو یاد کرنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ملی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ، اور ہم جھوٹ سمجھتے تھے بِيَوْمِ الدِّينِ، فیصلے کے دن کو، جزا کے دن کو، انصاف کے دن کو. حتیٰ، یہاں تک کہ عطا، آ گئی نہ ہمارے پاس الیقین، وہ جس کا آنا یقینی ہے، وہ جس کا آنا یقینی تھا. وہ کیا آئی؟ موت آئی، پھر قیامت آئی، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا. یہ جواب دے رہے مجرم. پھر کیا؟ فما تنفعهم، تو نہیں نفع دے گی ہم ان کو شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش. پہلے تو یہاں کوئی سفارشی ان کے لیے ہے ہی نہیں. بالفرض کوئی مان لیں تو سفارش اس کو نفع دے گی جس کو اللہ چاہے گا. مجرموں کو سفارش کیسے نفع دے گی جبکہ اللہ نہیں چاہتا ہے؟ فما لہم، تو نہیں ہے ان کے لیے. کیا ہو گیا ان کو؟ عن التذکرۃ معرضین، فما لہم، کیا ہوا ان کو؟ عن التذکرۃ، نصیحت سے، معرضین، اعراض کرنے والے ہیں. کتنی خیرخواہی کی بات، کتنی پیار کی بات ان کو بتائی جا رہی ہے اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. ابتدائی دور کی صورت ہے. ابتدا میں دیکھو ان کو نصیحت کرتے منہ موڑتے ہیں. یعنی ابتدائی دور میں اسی طرح کی نصیحتوں کی زیادہ ان کے ساتھ ابھی الجھاؤ شروع ہوا تھا. کأنہم حمر مستنفرہ، کیسے ہیں یہ؟ قرآن سنتے ہیں تو بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں. کیسے؟ کأنہم، گویا کہ وہ حمر، گدے ہیں، مستنفرۃ، بدکے ہوئے. لیکن جنگلی، وہ نیل گائے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی عرب حمار وحشی کہتے ہیں، وہ مراد ہے یہاں پر. گویا کہ یہ جنگلی بدکے ہوئے گدے ہیں. فرت من قسورہ، فرت، جو بھاگے ہوں، من قسورہ، شیر سے، اور بعد نے کہا تیر انداز سے، اور بعد نے کہا آدمیوں کی جماعت کو بھی قسورہ کہتے ہیں. بہرحال نیل گائے آدمیوں کو دیکھے، آدمیوں کی جماعت کو دیکھے، تیر شکاریوں کو دیکھے، شیر کو دیکھے بھاگتی ہے. جس طرح نیل گائے بھاگتی ہے اس طرح یہ قرآن سننے سے بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ ہر ایک کہتا ہے کہ اچھا اگر قرآن اترنا ہی تھا مجھے کیوں نہیں ملا؟ بل یرید، بلکہ چاہتا ہے کل امرئ منہم، ان میں سے ہر کوئی شخص، ان یؤتا، کہ دیا جائے اس کو صحفا منشرہ، پھیلائے ہوئے ورقے، اسی کو یہ قرآن مل جائے. کلا، نہیں، یہ مور مسور کی دال، تم اس کے لائق ہو تم کو قرآن دیا جائے؟ نہیں ملے گا تم کو قرآن. پھر یہ تبصرہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اصل بات یہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں. جس کو ایک مرتبہ احساس ہو جائے کس طرح میری میت نکلے گی گھر سے، کس طرح قبر میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، تو یہ تبصرے کرے گا. بلکہ لا یخافون، نہیں ڈرتے ہیں وہ آخرت سے. کلا، نہیں، انہو تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. اور نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کر دی گئی، اب جو سنے اس کی مرضی ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے وہ اس کو یاد کر لے. وما یذکرون، اور وہ نہیں یاد کریں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ کب چاہے گا؟ جب وہ خود اس کو طلب کریں گے. تو جب وہ طلب کریں گے، ہدایت پر آنا چاہیں گے، پھر اللہ توفیق عطا فرمائے گا. اور جب تک وہ نہیں چاہیں گے اللہ توفیق بھی نہیں عطا فرمائے گا. ہوا اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہ کون ہے؟ اللہ اہل التقوی، وہ تقوی والا ہے.
یعنی اس کی ذات ایسی ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی بخشش کرنے والا ہے، اسی کی ذات ایسی ہے کہ اس سے بخشش طلب کرنی چاہیے، وہی بخشتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔